بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم معطا امام محمد کے سبق نمبر 379 کو پڑھیں گے۔ آج کے ہمارے سبق کا عنوان ہے شطرنج کھیلنے کا حکم۔ اصل میں آج کے سبق میں ہم نے 3 ابواب پر کلام کرنا ہے۔ پہلا ہے باب اللعب بالنرد، شطرنج سے کھیلنے کے حوالے سے یہ باب ہے، اور دوسرا جو ہمارا آج کا باب ہے وہ باب النظر الی اللعب، کھیل کو دیکھنے کے حوالے سے، تماشا دیکھنا، اس حوالے سے باب ہے۔ اور تیسرا جو باب ہے وہ ہے باب المرأتی تصل شعرها بشعر غیرها، کہ یہ باب اس عورت کے بارے میں کہ وہ اپنے بالوں میں دوسرے انسان کے بال لگانا چاہتی ہے یا لگاتی ہے، تو اس کے حوالے سے کیا حکم ہوگا۔ تو یہ 3 ابواب ہیں جن پہ آج ہم انشاءاللہ کلام کریں گے۔ تو چلیں بڑھتے ہیں ترتیب وار جو ہے وہ ابواب پر کلام کرنے کی طرف۔ تو پہلا جو باب تھا باب اللعب بالنرد، اس کی حدیث پاک امام محمد رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں۔ اخبرنا مالک عن موسى بن میسرة عن سعید بن ابی ہند عن ابی موسى الاشعری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من لعب بالنرد فقد عصى اللہ ورسولہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یہ امام محمد روایت کرتے ہیں امام مالک سے، اور امام مالک جو ہے وہ بتاتے ہیں کہ انہیں موسیٰ بن میسرہ نے خبر دی اور انہیں سعید بن ابو ہند نے خبر دی کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کی یہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نرد کے ساتھ کھیلا اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ قال محمد لا خیر باللعب کلها من النرد والشطرنج وغیر ذالک۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں، حدیث پاک لکھ لی ہے، بلکہ اس کے بعد جو مسلک احناف ہوتا ہے اس کے حوالے سے آپ ذکر کرتے ہیں کہ فرمایا کہ کسی بھی کھیل میں خیر نہیں ہے، کوئی بھی کھیل ہو اس میں بھلائی نہیں ہے، نرد ہو، شطرنج ہو یا کوئی اور ہو۔ تو بہرحال نرد ایک عجمی کھیل ہے جسے نرد شیر بھی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک ایرانی بادشاہ جو ہے وہ اس نے ایجاد کیا تھا، تو اس کے نام سے یہ منسوب ہو گیا تھا۔ تو البتہ بعد میں جو ہے پھر وہ اس پر دیگر ناموں کا اطلاق بھی ہونے لگا۔ یہ کاغذ پر چند خانے بنائے جاتے ہیں اور ان پر چند مہرے رکھے جاتے ہیں، کسی کی شکل بادشاہ والی ہوتی ہے، کسی کی وزیر والی، کسی کی گھوڑے اور کسی کی بیل والی وغیرہ۔ یہ جوئے ہی کی ایک قسم ہے، اور کھیلنے والے مال بھی لگاتے ہیں اسلام اس پر، اور چونکہ اسلام نے جو حرام کیا ہے تو اس میں جوا بھی ہے، وہ بھی حرام ہے۔ تو شطرنج بھی نرد شیر ہی کی طرح کا ایک کھیل ہے، صرف ایک کھیلنے میں طریقہ ذرا مختلف ہوتا ہے۔ تو اس کا حکم بھی وہی ہے جو کہ اس جوے کے کھیلنے کا حکم تھا۔ تو بہرحال یہ اس حوالے سے جو متن میں کلام تھا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، جبکہ اس حوالے سے کئی ایک احادیث ہیں جو شطرنج اور نرد شیر کی برائی پر دلالت کرتی ہیں۔ مثال کے طور پر صحیح مسلم کے اندر حضرت سلیمان بن بریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نرد شیر سے کھیلتا ہے گویا وہ اپنے ہاتھ خنزیر کے گوشت اور خون سے رنگین کرتا ہے۔ تو خنزیر کے خون سے ہاتھ رنگنے کی مثال اس لیے دی گئی کہ خنزیر کھانا حرام ہے، اور جوئے کی کمائی کھانے والا بھی اسی طرح ہے جیسے کہ اس نے خنزیر کا گوشت کھایا اور اس کا خون پیا، دونوں کی جو حرمت ہے وہ ایک جیسی ہی ہے۔ اس حدیث پاک کے تحت امام نووی رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ یہ نرد شیر کھیلنے کی
تشبیہ جو ہے وہ خنزیر اور اس کے خون اور گوشت سے ہاتھ آلودہ کرنا یہ اس صورت میں ہے جب اس کے ذریعے مال کمایا جائے. کیسا مال کھانا؟ وہ خنزیر کھانے کی طرح ہے. تو بہرحال مسند امام احمد بن حنبل کی تیسرے باغ ابو عبد الرحمن جو ہے الختمی وہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی مثال جو نرد سے کھیلتا ہے اس کے بعد اٹھ کر نماز پڑھتا یوں ہے جیسے کوئی قے اور خونی خنزیر سے وضو کر کے اٹھ کے نماز پڑھے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحاب شاہ جہنم میں سے جو ہیں وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ میں نے شاہ کو مار ڈالا، اور شطرنج کھیلنے والے جو ہیں وہ آواز لگاتے ہیں کہ میں نے شاہ کو مار دی، یعنی بادشاہ کی شکل والے مہرے کو مار دیا. امام دہلوی نے اس کو روایت کیا. اگر نردش شعر اور شطرنج وغیرہ میں جوا نہ ہو، صرف تفریح تباہ کے لیے کھیلا جائے تو پھر اس کی حرمت پر اتفاق نہیں ہے. بعض اسے حرام سمجھتے ہیں اور بعض مکروہ. گویا ہر صورت میں ایسے کھیل جو ہیں وہ شرعاً ناپسندیدہ ہی ہیں، کیونکہ اس سے باہم جھگڑا، گالی گلوچ، نماز سے غفلت، دیگر کئی ایک فساد پیدا ہوتے ہیں. اسی لیے حدیث میں ہر لہو و لعب کو ممنوع قرار دیا، اور حدیث میں ہے صرف 3 کاموں میں کھیل کھیلنا چاہیے: گھوڑ سواری، تیر اندازی اور بیوی سے ملاعبت. امام نسائی نے اس کو بیان فرمایا ہے. تو بہرحال یہ تھا کھیل کھیلنے کے حوالے سے. اب ہے کھیل کی طرف دیکھنا. باب النظر الى اللعب. اخبرنا مالک اخبرنا ابو النضر انه اخبره من سمع عائشة تقول سمعت صوت اناس يلعبون من الحبش بغيرهم يوم عاشوراء قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتحبين أن ترى لعبهم؟ قالت قلت نعم. قالت فأرسل إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءوا وقام رسول الله بين الناس فوضع كفه على الباب ومد يده ووضعت زقني على يده فجعلوا يلعبون وأنا أنظر. قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول حسبك. قالت وأسكت مرتين أو 3 ثم قال لي حسبك. قلت نعم فأشار إليه فانصرفوا. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں امام مالک نے خبر دی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ابو نضر نے بتایا کہ اسی ایک شخص نے بتایا جس نے سیدہ عائشہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا تھا. آپ فرماتی ہیں میں نے ایک بار لوگوں کی آوازیں سنی تو عاشورہ کے دن حبشی اور دوسرے لوگ کھیل رہے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا اے عائشہ کیا تم ان کا کھیل دیکھنا چاہتی ہو؟ میں نے کہا ہاں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلوایا. وہ آگے آپ لوگوں میں کھڑے ہو گئے اور اپنا ہاتھ دروازے پر رکھ لیا اور بازو پھیلا دیے. میں نے اپنی ٹھوڑی آپ کے بازو پر رکھ دی. وہ لوگ کھیلنے لگے اور میں دیکھتی رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے فرماتے تھے بس. میں 2-3 بار تو خاموش رہی. پھر جب آپ نے مجھے پھر فرمایا کہ بس، میں نے کہا ہاں. بس آپ نے انہیں اشارہ کیا کہ وہ چلے جاؤ تو بس وہ چلے گئے. یہاں یہ یاد رکھنے چاہیے کہ وہ کھیلنے والے چھوٹے حبشی لڑکے تھے اور بخاری کے مطابق وہ مسجد کے صحن میں چھوٹے چھوٹے گتکوں سے کھیل رہے تھے. اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چھپ کر یوں دیکھ رہی تھی کہ آپ کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ایسا کھیل کھیلنے اور دیکھنے میں حرج نہیں ہے جس میں کوئی خلاف شرع حرکت نہ ہو اور نہ ہی کسی مکروہ امر کے شامل ہونے کا احتمال ہو. البتہ جو ایسے کھیل ہوں کہ جیسے وہ بندر کا ناچ اور پتہ نہیں اس طرح کے کئی ایک وہ کیے جاتے ہیں تو وہ بہرحال درست نہیں ہے. تو یہ جو شرعاً جائز ہیں وہ نارمل کھیل جو ہیں اسی کے حوالے سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے. اب بہرحال ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے باب کی طرف جو تیسرا باب ہے. تو اس حوالے سے جو حدیث پاک ہے وہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ آپ تحریر فرماتے ہیں کہ اخبرنا مالک اخبرنا ابن شہاب عن حمید بن عبد الرحمن انه سمع معاویہ بن ابی سفیان
आम हज वहुव अलल मिंबर यक़ूलु या अहलल मदीनति अयना उलमाउकुम व तनावला रुस्सतम मिन शअरिन कानत फी यदी हरसिय्यिन समीअतु रसूलुल्लाह यनहा अन मिस्लि हाज़ा व यक़ूलु इन्नमा हलकत बनु इसराईल हीन तख़ज़ हाज़िही निसाउहुम। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं इमाम मालिक ने हमें खबर दी, वो कहते हैं कि हमें इब्न शिहाब ने खबर दी है और उन्हें हुमैद बिन अब्दुर्रहमान ने बताया कि उन्होंने हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को मिंबर पर खुतबा देते हुए सुना जब वो हज पर आए। तो वो कह रहे थे कि अहले मदीना तुम्हारे उलमा की तरह। फिर उन्होंने अपने मुहाफिज के हाथ से बालों का एक गुच्छा लेकर फरमाया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना आप इस तरह के बाल लगाने से मना फरमाते थे और फरमाते थे बनु इसराइल की औरतों ने जब ये बाल अपने बालों में लगाने शुरू किए तो वो हलाक हो गई। क़ाला मुहम्मदुन व बिहाज़ा नअख़ुज़ु युकरहु लिलमरअति अन तसिला शअरन इला शअरिहा औ तत्तख़िज़ क़ुस्वता शअरिन वला बाअस बिलवस्लि फ़िर्रासि इज़ा कान सूफ़न फ़अम्मा अश्शअरु मिन शुऊरिन नास फ़ला यंबग़ी व हुवा क़ौलु अबी हनीफ़ा वल आम्मति मिन फ़ुक़हाइना रहिमहुमुल्लाहु तआला। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि औरत के लिए मकरूह है कि अपने बालों में कोई दूसरे बाल लगाए या बालों का गुच्छा बढ़ाए, ताहम ऊन के धागे बालों से लगाने में कोई हरज नहीं है, यानी वो परांदा वगैरह जो लगाया जाता है। अलबत्ता बालों में इंसानी बालों का इजाफा नहीं करना चाहिए। यही कौल इमाम आजम इमाम अबू हनीफा और हमारे आम फुक़हाए किराम का भी है। तो बहरहाल बालों में इंसानी बाल लगवा कर उन्हें ज्यादा और दराज तर जाहिर करना यह हराम और गुनाह कबीरा है। इस फेल की मुर्तकिब औरतों पर अल्लाह ताला लानत फरमाते हैं। हदीस पाक बुखारी की हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बालों में बाल लगाने और लगवाने वाली और चेहरा गूदने और गुदवाने वाली औरत पर लानत फरमाई है। इसी जगह बुखारी में दूसरी हदीस है कि बालों में बाल लगाने और लगवाने वाली दोनों औरतों पर खुद अल्लाह ताला लानत फरमाता है। उस लानत का सबब यही है कि अल्लाह को झूठ पसंद नहीं है और बालों में जो बाल लगवाना है ये झूठे और मसनूई हुस्न का मुजाहरा करना है। अलबत्ता जो है बालों को उखाड़ जो है वो इकट्ठा रखने के लिए उनमें धागों के जरिए जो मदद ली जाती है, जो परांदा वगैरह बांधा जाता है, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। तो चूंकि इसमें मकसूद जो है वो झूठ का हुस्न जाहिर करना नहीं है, बल्कि इसमें जो मकसूद है वो सिर्फ अपने बालों की हिफाजत मकसूद है और इसमें कोई हरज नहीं है। तो बहरहाल ये हमारा आज का सबक था, इसको अच्छी तरह समझें, इसके खुलासे को अपने रजिस्टर पर जरूर लिखें। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करते हैं जो हमने पढ़ा सुना उसे याद रखने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन बिजाह नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।